خدا یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور بابرکت نام میں میرا اور پاسٹر لطیف جان صاحب کا سلام. اور میں اور پاسٹر لطیف جان جو ہیں آج دونوں مل کر بائبل مقدس کا مطالعہ جو جسے ہم سیبر اسکول کوارٹرلی کہتے ہیں، سیبر اسکول کوارٹرلی جو تیسرا حصہ ہے جو اپریل 11 سے 15 تک ہے، اس کا مطالعہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں. پاسٹر میں یہاں کینیڈا میں برمپٹن انٹیریو میں بیٹھا ہوا ہوں اور پاسٹر لطیف جان صاحب. جی سر، آپ اپنا تھوڑا تعارف کرائیں. جی میں پاسٹر لطیف جان جرمنی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے ساتھ کینیڈا سے پاسٹر ڈاکٹر نذیر گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آج سیبر اسکول کی 3rd کوارٹر کی جو لیسن اسٹڈی ہے جو 12 اپریل سے 18 اپریل تک ہے، ہم اس کا مل کر مطالعہ کریں گے. اوکے، تو آج کا جو عنوان ہے جی وہ ہے، لکھا ہے کہ یسوع مسیح اور جو شاگرد تھے ان کا بائبل مقدس کے مطابق کیسا خیال تھا، وہ بائبل کے بارے میں کیا تصور کرتے تھے، کیا سوچتے ہیں. تو قاضی صاحب، کلام مقدس میں سے ہم پہلے تو ہم میموری ورس جو ہے نا اسے کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور یہ لکھا ہے متی کی انجیل 4 باب کی 4 آیت. جی آپ پڑھیں گے پلیز. جی ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے متی رسول کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت کو. اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. آمین آمین. جی کلام مقدس میں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں فارغ صاحب، یسوع مسیح کس سے بات کر رہا ہے یہاں؟ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ آنسرڈ، یعنی اس نے جواب دیا کہ آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو ڈیفینیٹلی یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب روزے میں تھے تو روزہ کے فاقہ میں تھے تو بھوک میں تھے، تو ابلیس جو تھا وہ انہیں آزما رہا تھا. تو ابلیس نے خداوند یسوع مسیح سے جب یہ سوال کیا تھا تو ابلیس کے ساتھ یسوع مسیح جو تھے مخاطب تھے، اور یسوع مسیح نے ابلیس کو جواب دیا تھا. اور جواب میں کیا تھا کہ آدمی روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو یہاں جو بات آئی ایک کہ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے کہ اس وقت کا جو کلام تھا، کلام مقدس تھا، جس کو ہم آج کیا کہتے ہیں، پرانا عہد نامہ. یہ سامنے جو میں نے سلائیڈ لگائی ہے اس میں نظر آئے گا کہ جو اس وقت کی بائبل مقدس تھی یسوع مسیح کی خدمت کے وقت، اس وقت کی بائبل مقدس پرانا عہد نامہ تھا، ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح کے بعد جو ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ لکھا گیا. تو نئے عہد نامے کے بارے میں ابلیس سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، خدا یسوع مسیح فرماتا ہے کیا ہے کہ کلام مقدس جو بائبل تھی، جو اس وقت پرانا عہد نامہ جسے ہم کہتے ہیں، اسے کہتا ہے خدا کے منہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کلام ہے. بھائی صاحب ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، ہلو ہم یسوع مسیح کی زندگی کا نظارہ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، اور جو رسولوں نے زندگی کو گزارا تھا ہم اس نظارے کو دیکھتے ہیں. جب یہ ویو ٹائٹل دیا گیا ہے نا، کہ ٹائٹل جو دیا گیا ہے ویو آف جیسس کرائسٹ اینڈ دا اپوسٹلز، تو یسوع مسیح کے رسولوں کا ہم ان کی زندگی کا ویو دیکھتے ہیں، نظارہ دیکھتے ہیں
کہ ان کی زندگی زمین پر کیسی گزری تھی. نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات صحیح ہے، ان کی زندگی کیسے گزری تھی، لیکن ان کی زندگی میں کلام خدا کا کیا کردار تھا اور کتنی اہمیت تھی، یہ جو ہے نا وہ اس پہ بات ہے. تو یہ ہم نے جو بات ابھی ہم نے دیکھی ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح ابلیس سے بھی کہتا ہے کہ کلام کے عہد اسکرپچر جو ہے وہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں. یہی بات ہے نا. اگر جو آپ نے بات کہی، اگلی بات یہاں ہم نے جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں، کئی دفعہ ایسا اسمپشن ہے کہ جی کلام جو ہے نا یہ لوگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی باتیں ہیں یا لوگوں کے خیال ہیں، یا پاسبل ہے کہ جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو بائبل ایک عام کتاب ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم کلام مقدس کی روشنی میں یہ ساری بات جو ہے اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ریجیکٹ کرتے ہوئے جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ اور پرانے ٹیسٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ پوری بائبل خدا کی طرف سے الہامی کتاب ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یہ کیا ہے، یہ دونوں کیا ہیں، یہ الہامی کتاب ہے. اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، لوگ جو رہتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کے ساتھ کیسے یہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہے، اپنے آپ کو لے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم آتے ہیں یہاں خاص طور پر سنڈے والے لیسن 12 والے دن کے لیسن میں، تو وہاں کیا لکھا ہے؟ اٹ از ریٹن، لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح نے یہی کہا تھا نا 4:4 میں جب ہم نے پڑھا خدا یسوع مسیح کی آزمائش میں. یسوع مسیح آزمائش میں جانے سے پہلے بپتسمہ لیتا ہے جان دا بیپٹسٹ سے، ٹھیک ہے جی. اور بپتسمہ لے کر وہ آزمایا جاتا ہے اور 40 دن کچھ نہیں کھاتا. 40 دن کچھ نہ کھانے میں وہ یہودیہ کے بیابان میں جاتا ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے، آئیں اس واقعہ کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں چاہوں گا کہ ہم متی کی انجیل کے 4 باب کو نکالیں اور اس کی پہلی 11 آیات یہاں جو کلام مقدس لکھی ہیں. کیا لکھا ہے؟ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. سر پہلی 6 آیات میں پڑھوں گا اور باقی 5 آیات آپ پڑھے گا. ٹھیک ہے. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لیا گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. یسوع نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، جو آج کی ہماری میموری ورس بھی تھی. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. جی سر پڑھیے گا 7ویں ایسے 11ویں تک. I cannot hear. آواز نہیں آ رہی آپ کی. مجھے آپ نے میوٹ تو نہیں کر دیا؟ ابھی سر آواز آ رہی؟ آپ بھائی ٹھیک ہے. اوکے. یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو
فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. آمین. یسوع مسیح نے جب اس کی آزمائش ہوئی تو اپنا دفاع کیسے کیا؟ یہاں ہم کیا پاتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جو کوٹ کیا بڑا پوائنٹ کا لفظ ہے کہ لکھا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا لکھا ہے کہ he was quoting the Old Testament. اوکے. ہاں جی، اس نے لکھا کلام مقدس کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے پرانے عہد نامے کا ذکر کیا تھا کہ لکھا ہے، تو he was quoting the Old Testament. کلام میں یہ لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کیا پاتے ہیں؟ یہ جو بات ہم نے دیکھنی ہے، یسوع مسیح کی خدمت میں ابلیس کے خلاف فقی فریسیوں، یہودیوں اور وہاں جو زیادہ لوگ تھے ان سب کے خلاف جو اس پر بلیم کرتے، الزام لگاتے یا اس کو پکڑنا چاہتے تھے، مار دینا چاہتے تھے، اس نے کہا کہ صرف اپنے دفاع میں وہ صرف کیا چیز لے کے آیا؟ بائبل مقدس، کہ خدا کا کلام لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے نا. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ بائبل کی یسوع کی نظر میں بڑی قدر ہے، بڑی خاص اس کی نظر میں ہے، وقت ہے، کیونکہ وہ بائبل کی طرف جاتا ہے. تو یہ بات بڑی اہم میں سوچتا ہوں کہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس بات سے سیکھیں کہ کلام مقدس ہمیں کیا کہتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے نا جی، the part of the Bible was known as the scripture. کیا ہے وہ؟ پرانا عہد نامہ. یسوع مسیح کے وقت نیا عہد نامہ تو نہیں تھا کہ تھا؟ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد ہے، خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد لکھا گیا نیا عہد نامہ، اس کے بعد لکھا گیا ہے. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تو صرف توریت تھی. توریت تھی؟ نہیں، توریت اور توریت تھی اور جو صحیفے تھے، نبیوں کے صحیفے جو تھے. توریت تھی، نبیوں کے صحیفے تھے. زبور تھا. زبور تھا. بھائی صاحب، میں ایک جگہ یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ ابلیس جو تھا وہ بھی شریعت کو استعمال کر رہا تھا، وہ بھی خدا کے کلام سے ہی آیت لے رہا تھا کہ تجھے پتھر پر ٹھیس نہ لگے گی اگر تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے گا. وہ بھی اس چیز کو شریعت کی کتاب جو تھی اس کا استعمال کر رہا تھا. سر جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی کیئرفل سوچنے والی بات ہے کہ کئی دفعہ جو دشمن ہے وہ بھی آزمانے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ بائبل کو استعمال کر رہا ہے، خدا کی بات کر رہا ہے، اور وہ چھپے ہوئے طریقے سے بات کرتے ہوئے ایسے کرتا ہے جیسے کہ ہمیں ورگلا لے، ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو اپنے سے نیچے گراتے فرشتے آ جائیں گے، ہے نا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. مطلب یہ ہوا کہ ایک تو خدا یسوع مسیح نے کلام کو بڑی اعلیٰ جگہ دی، مقام دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ کلام کی سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے کہ صحیح بات کیا ہے، تاکہ ہمیں کوئی ورگلا نہ لے، کوئی ہمیں ورگلا نہ لے. جی یہ بہت ضروری بات ہے. اچھا، میں یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کوٹ کیا تھا کہ لکھا ہے. تو میں شریعت کی کتاب میں سے یہ حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا. یہ استثنا کی کتاب اور اس کا 8 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے تو نے نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. یہ شریعت کی کتاب میں استثنا 8 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا تھا، اور اسی آیت کو خداوند یسوع مسیح نے کوٹ کیا تھا. جی دوسری بات جب اس نے ٹیمپٹیشن کی تو پھر بھی استثنا کی کتاب ہی کو کوٹ کیا، اور میں اس کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے؟ ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہاں لکھا ہے استثنا کتاب 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے،
جی سوری استثنا کی کتاب 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کو مت آزما جیسا تم نے اسے مسا میں آزمایا تھا، یعنی کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی ٹیمپٹیشن آزمائش نہ کر۔ اور تیسرا بھی حوالہ وہاں لکھا جاتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو وہ لکھا ہے استثنا کی کتاب 10 باب کی 20 آیت، جی پڑھیے گا۔ جی 10 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا۔ جی کیا بات ہے، کہتے ہیں خداوند سے لپٹے رہنا، خداوند کے نام کی قسم کھانا، اس کی بندگی کرنا ہے نا، کہ ابلیس شیطان یا کسی اور چیز کی بندگی نہ کرنا۔ تو یہاں پہلی بات تو میں کہوں گا پاری صاحب کہ یسوع مسیح نے خدا کے کلام کو اعلیٰ رتبہ دیا، ہائیسٹ اتھارٹی، اسٹرانگسٹ فاؤنڈیشن آف فیتھ آف جیسس۔ یسوع مسیح کے ایمان کا بنیادی جو ستون تھا وہ کلام مقدس تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بھائی جو ہیں اس پر غور کریں، ایک تو یہ بات ہوئی نا کہ یسوع مسیح کے اسٹرانگ فیتھ کا بنیادی اصول جو تھا وہ کلام مقدس تھا، لیکن دوسری بات یہ بھی تھی کہ اسے سچائی سے خوب واقفیت تھی، اس لیے تو وہ ابلیس کو ہرا سکا۔ اور ابلیس کو بھی واقفیت تھی لیکن وہ یسوع مسیح کو ہرا نہ سکا۔ ہاں جی، ایک اور بات یہاں میں کہوں گا، ہمیں اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ جب کوئی دوسرا شخص اپنی اوپینین دیتا ہے، جیسے ابلیس نے کہا کہ لکھا تو یہ بھی ہے نا، جب کوئی ہمیں دوسرا اپنی اوپینین دیتا ہے، گائیڈنس کرتا ہے، تو ہمیں اسے بائبل مقدس کی کسوٹی پر لا کر پرکھنا ہے کیا یہ اوپینین جو دی گئی ہے کیا یہ واقعی ہی کلام مقدس کے مطابق ہے یا صرف مجھے ورگلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی دیکھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم اگلا پڑھتے ہیں، اس سے جاتے ہیں اگلے دن کے لیے، تو ایک کامنٹ میں دینا چاہوں گا اس بات پر کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کی گہرائی میں دیکھا جائے کہ اگر خداوند یسوع مسیح شریعت کی کتاب پر عمل کر رہے تھے، چاہے ابلیس اس کی مخالفت کر رہا تھا، تو اگر آج ہم جو اس زمین پر زندہ ہیں، ایماندار بلیور ہیں، اگر ہم بھی کلام کی گہرائی سے واقف ہوں گے، اگر ہم بھی اس پر عمل کریں گے تو ہم بھی ابلیس کو مات دے سکتے ہیں۔ ویری گڈ، یہ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ ایک تو سادہ لفظوں میں یوں کہہ لوں گا، اگر ہم شریعت سے واقف ہیں تو پھر گناہ نہیں کریں گے، پتہ ہوگا کہ یہ چیز خراب ہے، یہ خدا نے میں منع کیا ہے، کیا خیال ہے نا؟ بالکل صحیح، یہی بات ہے۔ تو یہاں ایک اور بات میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں جو کلام مقدس کی بڑی اہم بات ہے، بائبل مقدس ہماری زندگیوں کے لیے کیا ہے، ایک رہنمائی ہے، ایک گائیڈ ہے، جیسے یسوع مسیح کی زندگی میں تھا۔ تو یہاں متی کی انجیل کے 5ویں باب کو ذرا نکالیے گا، متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 70ویں آیت ہم پڑھیں گے، کیا لکھا ہے وہاں؟ جی چیپٹر 5 میتھیو چیپٹر 5 ورس 17۔ جی سر، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ جی سر، کیا کہتے ہیں یہاں، کیا لکھا ہے؟ جیسے حوالہ جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہم اس کو پورا تک پڑھے 20 تک، لیکن یہاں تک یہی بات ٹھیک ہے۔ یہاں کیا کہتا ہے کہ میں منسوخ کا دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ رد کرنے یا اسے ٹھکرانے آیا ہوں، یا یہاں یہ خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی نئی تعلیم نہیں دینے آیا ہے نا، میں ان باتوں کو آپ کو ان باتوں پر عمل کر کے چل کر ان باتوں کے مطابق زندگی گزار کر آپ کو دکھانے آیا ہے نا، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ جو باتیں خدا نے پہلے اپنے قوم سے کہی ہیں وہ پوری کر ہو سکی ہیں اور ان میں کوئی بھی کمی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو صحیح طریقے سے بتایا کہ اس طریقے سے یہ قوانین ہیں، ان پر ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ اس دور میں لوگوں کی سخت دلی کے باعث
جو قوانین تھے ان کو رد و بدل جو تھی وہ کی گئی تھی ان کی سخت دلی کی وجہ سے. تو خدا نے بتایا کہ اس بات کا یہ مقصد ہے، یا اس قانون کا، اس لا کا یہ مقصد ہے، اس کو اس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یسوع مسیح نے کلام مقدس کو اس وقت جو پرانا عہد نامہ تھا اس کو اپنی زندگی کے لیے رہنمائی سمجھا. رہنمائی. اور پھر یہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام مقدس یسوع مسیح سمجھ سکتا ہے، تو پھر آج وہ کلام مقدس ہماری زندگی کے لیے بھی رہنمائی ہے. بالکل ہمارا بھی درمیان. بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں آپ، ہے نا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ کلام مقدس جو ہے یہ انسان اور خدا کے جس طرح یسوع مسیح درمیانی تھا، اسی طرح یسوع مسیح اور خدا کے درمیان میں بھی یہی کلام تھا. جی ایک اور بات، دوسری بات میں چاہوں گا کہ ہم چلتے ہوئے دیکھیں کہ کیا یسوع مسیح نے کوئی نئی تعلیم دی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یسوع مسیح نے کوئی نئی تعلیم نہیں دی. اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل کو، میں چاہوں گا نکالے رکھیں آپ میرے ساتھ، تو ہم اس کے کچھ حوالہ جات پڑھیں گے، ہے نا؟ چلیں جی اس کی 22ویں آیت پر سب پڑھیے گا ذرا، کیا لکھا ہے؟ 5ویں باب کی. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. جی ابھی دیکھیے گا یہ ساری باتیں کہاں سے کوٹ کی گئی ہیں؟ شریعت سے، ہے نا؟ اگر 28ویں آیت دیکھیں جی، اسی باب کی 28ویں آیت دیکھیں. ہاں جی 28 میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر. جی 32ویں آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم ایک ساتھ اس پہ بات کریں گے. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. جی پر سب 39 آپ پڑھیے گا. ہاں جی 39 میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. جی 40ویں پڑھتے جائیں. 40ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لینے دے. اوکے جی، جہاں جو ابھی بات ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہیں جو پرانے عہد نامے کے بڑے کریٹیکل پوائنٹس تھے. تو یسوع مسیح ان پوائنٹس کو مور کلیئرٹی کے ساتھ، ہے نا، وضاحت کے ساتھ ہیں، موسیٰ کی پرافٹس کی جو نبیوں کی باتیں تھیں، جو پہلے لکھی ہوئی باتیں تھیں، ان کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت کرتا ہے. یہ بات سب بات سمجھائی نا؟ یہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ جب بائبل ایک ہماری زندگی کی رہنمائی ہے تو نئے عہد نامہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یسوع مسیح نے نئے عہد نامے کو ایک پورے مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کیا ہے اور سمجھایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں. اگر متی کی انجیل کے 22ویں باب کو ہم دیکھیں، اس کی 36 سے 40 آیت میں میں کہوں گا کہ اس کی تکمیل کی. ہاں جی، جب یسوع مسیح سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم اور اہم حکم کون سا ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ متی 22 باب کی 36 سے 40 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ کوٹ ہوا ہے، یہ جو باتیں جو ہے نا یہ کوٹ ہوئی ہیں استثنا کتاب 6 باب کی 5 آیت میں سے، اور بار کی کتاب 19 باب کی 18 آیت میں سے. لیکن ہم پڑھیں گے متی کی انجیل میں سے. ٹھیک ہے جی؟ جی پڑھیے 22 باب اور اس کی کون سی آیت؟ جی اس کی آپ نے پڑھنی ہے 36 سے 40. 36 سے 40. ہاں، اے استاد تو ریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانت ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی 2 حکموں پر توریت اور انبیوں کے صحیفوں کا مدار ہے. جی کیا دیکھتے ہیں پر سب یہ میں نے کہا کہ استثنا بالکل 6 باب 5 آیت اور لیویٹیکس 19 باب 18 آیت کو یہاں دوبارہ یسوع مسیح نے کوٹ کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو دوبارہ دیکھیں. یسوع مسیح نے کوئی نیا حکم نہیں دیا، اس نے کہا کہ اپنی ساری عقل
اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے خداوند سے محبت رکھ. اور دوسرا حکم بڑا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب یہاں بات غور کرنے والی ہے کہ ان کو اگر غور سے دیکھیں تو پہلے 4 حکم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں خدا کے ساتھ ہیں, اور جو 6 والے حکم ہیں وہ انسانوں کے ساتھ, اور وہی سکھاتے ہیں. پہلے 4 یہ سکھاتے ہیں خدا سے محبت کرو, اور آخری 6 یہ سکھاتے ہیں کہ انسان سے محبت کرو. یہی یسوع مسیح نے یہی بتایا ان کو ہیں, نو ڈفرنس. بالکل. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کی ایکسٹینڈڈ ایکسپلینیشن کے ساتھ پوری طور پر اس کو وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح. اور پرانے عہد نامے کی مکمل وضاحت ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہے. بالکل بالکل. اور اسی کی روشنی میں ہم یسوع مسیح کی موت کو, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو, یسوع مسیح کا جلال میں اٹھائے جانے کو, ہے نا, یہ ساری باتیں ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں اور نئے عہد نامے میں ہمارے سامنے پوری ہوتی ہے نا. یہی بات ہے. بالکل. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ صرف ہمارے نجات دہندہ اس قانون کے پابند نہیں تھے, جس طریقے سے وہ اس چیز کے پابند تھے, ہم سب کو بھی پرانے عہد نامے کے بھی پابند ہونا چاہیے اور نئے عہد نامے کے بھی پابند ہونا چاہیے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب وہ شریعت ختم ہو گئی ہے, ابھی ہمیں شریعت کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے, صرف ابھی فضل کا دور ہے اور صرف ابھی نئے جو شریعت کلام ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ تھینک یو بھائی صاحب, یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا بڑی شاندار ہے. میں چاہوں گا میں 2-3 باتیں اس پر کروں. میرا ایک سرمن بھی میں نے ابھی یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے کہ سبت جو ہے رسمی سبت اور 7ویں دن کا سبت, اس میں یہ بات میں کرتا ہوں کون سی سبت, اور چاہتا ہوں کہ یہاں بھی ہم آپ دیکھیں ذرا. یہاں جو پہلی بات ہم نے سیکھنی ہے, کون سی شریعت پوری ہوتی ہے, ختم کوئی شریعت نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھ لیں پلیز. ختم کوئی شریعت نہیں ہوتی. ایک شریعت اپنی کاملیت یسوع مسیح کی زندگی, موت, قربانی اور جی اٹھنے میں پا لیتی ہے, اور میں اسے نجات کی شریعت کہتا ہوں. کلام مقدس میں وہ رسمی شریعت کے نام سے ہے, اور اس کا تعلق جو ہے پاک صاحب ہیکل کی ساری رسومات, چندے لانا, قربانیاں لانا اور عیدیں منانا اس کے ساتھ تھا. اب یہ ساری عیدیں, یہ سارے قربانیاں, یہ سالانہ قربانیاں جس کو ہم فصح کی قربانی بھی کہتے تھے, ہے نا, وہ ساری جس میں پورے طور پہ وہ یسوع مسیح خدا کا فصح کا برہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں پوری ہو جاتی ہے. تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ شریعت جو آج ہم نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ آج ہم قربانی نہیں دیتے, آج ہم ہیکل میں جا کر وہ کام نہیں کرتے جو پہلو سے کرتے تھے. کیوں کہ وہ یسوع مسیح جو قربانی کا برا تھا ہو گئی. یسوع مسیح نے جب جان دی تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. ٹھیک ہے سب بالکل بالکل. اور دوسری بات, ایک اور جو بڑی اہم بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن کیا آج ہمیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا, کیا ہمیں زنا کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں. کیا ہمیں چوری کرنے کی آج اجازت ہے؟ کیا ہمیں قتل کرنے کی اجازت ہے؟ کیا ہمیں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت ہے؟ کیا ہمیں بت بنانے کی اجازت ہے؟ خدا کا نام بے فائدہ لینے کی اجازت ہے؟ کیا ہمیں بہت سارے معبود بنانے کی اجازت ہے؟ پھر ہمیں صرف سبت پر آ کر شریعت ختم ہو جاتی ہے. کلام مقدس کے مطابق شریعت میں جب سبت مناتے ہیں 7واں دن جو ہے, تو وہ یہودیوں کو نہیں, وہ تخلیق پہ دیا گیا تھا. اور یسوع مسیح جو ہے نا, ٹھیک ہے جی, میں دوبارہ کہنا چاہوں گا, یسوع مسیح نے اسے پورے طور پر اپنی زندگی میں بنایا. تو یہ شریعت ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, بلکہ جو رسمی شریعت ہے وہ یسوع مسیح میں پوری ہو جاتی ہے. تو یہاں میں چاہوں گا کہ ہم ایک اور حوالہ پر سب پڑھیے, بڑے شاندار حوالہ, لوکا کی انجیل 24 باب کی 44 ہے. یہاں کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا حوالہ جی, بہت اچھا ہے. لوکا رسول کے انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 44 آیت. ہاں جی, 44 آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے ان سے کہا, یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا, کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں
میری بابت لکھی ہیں پوری ہو. اس میں لکھی ہے جی. میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں 3 چیزیں لکھی گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں غور کریں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ موسیٰ کی توریت یعنی پہلی 5 کتابیں. ٹھیک ہے جی فارغ صاحب. یہ دیکھیں بک آف لا جنی ہیں کون کون سی ہیں؟ پہلی 5 کتابیں پیدائش، خروج، ابار، گنتی اور استثنا. پھر اس نے کہا کہ نبیوں کی کتابیں. نبیوں کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ نبی ہم دیکھتے ہیں جشوا، ججز، سیمول، کنگ، عزائیہ، جرمیا، یرمیا، حزقیل اور باقی 12 جو مائنرز پرافٹس کہا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے کہا زبور. زبور کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ بہت ہی شاندار. زبور، مثال، ایوب کی کتاب، سانگ آف سولومن، روت، لیمیٹیشن یعنی وہ جو جس میں ہاں جی بالکل وہ کیا کہتے ہیں مجھے دیکھنا پڑے گا. واز کی کتاب نہیں واز کی نہیں. یہ جرمیہ کی کتاب ہے. نوحہ ہے. اور پھر واز کی کتاب ہے، آسر کی کتاب ہے، دانیل کی کتاب ہے، دانیل کی نبی کی کتاب نبی میں بھی آ جاتی ہے، عزرا، نہمایہ اور کرونک ساری جو ہیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی پرانے عہد نامے کی کتابیں ہیں یسوع مسیح نے ان کی 3 کیٹیگریز بنا کر ہمیں دکھائی اور کہا کہ جو بھی باتیں ان میں اس کے بارے میں لکھی ہوئی تھی اس میں پوری ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ سارا اسکرپچر، سارا کلام، ساری کتابیں کیا ہیں؟ خدا کا الہام ہے، الہامی کتابیں ہیں. اور یہ اتھارٹی ہے، یہ خدا کی مرضی کو ہمیں سکھاتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ خدا کی مرضی کو ہمیں سکھاتی ہیں. ویری گڈ. بلکہ دیکھیں جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے یعنی شریعت، زبور کی کتابوں کا استعمال کیا، یعنی ان حوالہ جات کو اس نے جب استعمال کیا اس لیے تاکہ انجیل کا جو پیغام ہے یا اس کی جو تعلیم وہ اس نے دی وہ انہیں سکھا رہا تھا کہ انہیں کس طرح سے ان کو استعمال میں لانا ہے، عمل کس طریقے سے. بالکل. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو ہے نا، میں چاہوں گا کہ متی کی انجیل کی 28 باب کی 20 آیت دیکھیں. یہ خوبصورت آیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں. لکھا ہے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. اب دیکھیں اب کئی دفعہ ہم غور نہیں کرتے کن باتوں کو حکم دیا ہے جو سکھائی ہیں. ہاں جی. کیا سکھائی ہیں جو سکھائی ہیں؟ کیا سکھائی؟ پرانے احکامات، توریت، زبور اور پھر کہا اسے نبیوں کے صحیفے ہے نا. سب باتیں کو سکھاتا رہا کہ میرے بارے میں لکھی گئی ہیں. وہ سکھاتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی تعلیم دو اور ان پر عمل کرو. اور پھر جن کا میں نے حکم دیا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. That's very very wonderful things کہ جو ہمیں ابھی غور کرنی ہے بھائی صاحب. اور آگے جب جاتے ہیں ہم تو ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی طرف بھی آئیں اور دیکھیں اس کو. وہ اگلی بات جو ہے ہمیں ملتی ہے بائبل مقدس جو ہے نا. ایک تو بات ہم نے سیکھی ہے ہر سب جو سو بار جو ہم بات کر رہے ہیں اٹ از ریٹن، لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا کچھ یوں ہے، خدا کی باتیں، خدا کا کلام، خدا کی ساری عملی چیزیں خدا نے اپنے لوگوں کو بتائی اور انہوں نے لکھ دیا. یہ کلام خدا کا ہے اس لیے خدا اس کا رائٹر ہے. لیکن لکھنے والا لکھاری کون ہے؟ خدا کے لوگ. اس لیے یہ اس کو کریٹ کرنے والے یا بنانے والے وہ نہیں ہیں، خدا ہے. پہلی بات. دوسری بات جو ہے جو کلام کو معتبر ٹھہراتی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی ہے. بالکل تاریخ کی کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں نا. بالکل ہم ہسٹری کی کتاب بھی اسے کہتے ہیں. اور اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک حوالہ آتا ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں. لوکا کی انجیل 4 باب کی 27 پر سب پڑھیے گا. لوکا 4 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سور پانی.
नहीं, नुमान सुरयानी जी, क्या पाते हैं पार्षद यहाँ? देखे, हमें ये कहानी पुराने आदम में मिलती है, स्टोरी मिलती है, हमें अलीशा नबी मिलता है, हमें वो कोड़ी, नुमान कोड़ी मिलता है, वो बेटी भी मिलती है जो उसको बताती है कि हमारे वहाँ नबी हैं और ऐसा होगा तो क्या होगा, वो तुझे तंदुरुस्त कर देंगे। ये बात बड़ी वाजिया मिलती है पाजी साहब कि ये एक्चुअली लोगों की जिंदगी के बारे में बात करती है कि खुदा कैसे काम करता है। तो इसका मतलब साहब कि ये तो फिर पुराना अहदनामा जो है ये मसीह यीशु में जम होता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, वो तो जम होता हुआ आता है नजर, लेकिन अगर हम जम होता कहीं लफ्ज सही है कि पुराना अहदनामा यीशु मसीह ये में जो सही बात ये हम कहेंगे कि यीशु मसीह आकर उसे वाज़िया करता है और एक्सप्लेन करता है, सही बताता है, उसकी कुछ बातें यीशु मसीह में आकर पूरी हो जाती हैं, लेकिन बाकी मुकम्मल तौर पर स्टैंड खड़ी हैं, ठीक है, और वो आज तक हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद है, ठीक है। और ये इसलिए तारीख की जब बात करते हैं तो एक्चुअली लोग रहे हैं जिनके बारे में ये काम हुए हैं, है ना। देखें जी कैसे हैं, हमने कहा लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो कलाम मुकद्दस में कुछ लोगों का जिक्र है, मैं चाहूंगा कि हम उसको देखें जरा, हैं काजी साहब। जी जी जी, आ रही आवाज आ रही। देखें बाइबल जो है ना लोगों के बारे में जिक्र करती है, लोगों की जिंदगी के बारे में, जगहों के बारे में, है ना। और अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने आदम का जिक्र किया है, ईव का जिक्र किया है, काहिन और हाबिल का जिक्र किया। अगर देखें मत्ती की इंजील 12:40 में हमने देखा कि खुदा ने बात की है उसकी नैनवा शहर की, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो खुदा ने मत्ती की इंजील 23:35 में खुदा ने बात की उसके मुख्तलिफ चीजों के बारे में हम देखते हैं कि बात होती है और हम लोगों की जिंदगियों के बारे में जानते हैं, देखते हैं। यूना नबी के बारे में यीशु मसीह ने बात की, यूना नबी के बारे में बात की मत्ती 12:40 में, ठीक है ना। मिसाल देता है कि मैं उसमें और कोई चीज है, यूना नबी के बारे में बात मिलती है, ठीक है जी। हमें मूसा के बारे में बात मिलती है, हमें इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ मिलता है बागेदर में, हमें नूह के बारे में पैसा, नूह के बारे में उसने कहा कि जिस तरह नूह के वक्त में हुआ इसी तरह इब्ने आदम के आने वक्त भी होगा। हाँ, और लूत की वाइफ के बारे में जिसने देखा पीछे और नमक का वो सतून बन गई। यानी क्या हम देखते हैं सुलेमान के बारे में, दाऊद के बारे में, लोगों की तबाही बर्बादी और दुनिया के आगाज के बारे में, तो क्या मिलता है यहाँ सारा अगर हम देखें तो दिस टेल्स अस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? खुदावंद लोगों की जिंदगियों की कहानी बताता है कि उन्होंने किस तरीके से खुदा को फॉलो करके बरकत पाई और उनकी जिंदगियां अबदी निजात पाएंगी। फिर ये भी बताता है कि किस तरीके से उन्होंने खुदावंद के कलाम से मुनकर होकर अपनी तबाही और बर्बादी का सबब बने, है ना। फिर ये भी एक बात है कि वहां से ही उनकी जिंदगियों में काम करते हुए हमारी जिंदगियों के ईमान के अकीदे बनते हैं। क्या खुदा सिखाना चाहता था, हर सब क्या खुदा सिखाना चाहता था वो सामने आता है और हम उस बात को देखते हैं। तो दिस वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त चीज। जिस तरीके से जो बातें मूसा ने कही, जो दाऊद ने, वो नबी थे ना, जिस तरीके से जो बातें उन्होंने कही वही बातें खुदावंद यीशु मसीह ने कही, वही बातें खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कह रहा है, तालीम दे रहा है कि इन बातों पर अमल करो, इनको मानो, इनको समझो। तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं चीजों की तालीम जो था वो दे रहा था। और सब एक और चीज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस, सारी बाइबल, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ठीक है जी। जब यीशु मसीह के बाद उसकी जिंदगी के बाद पौलुस रसूल और दूसरे रसूलों ने नए अहदनामे को लिखा ना, तो नया अहदनामा और पुराना अहदनामा सारा खुदाबंद का कलाम है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रोमियो की किताब 9:17 आयत निकालेगा। रोमियो की किताब 9 और उसकी 17 देखे तो क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप पढ़िएगा। क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया कि मैंने इसलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रूहे जमीन पर मशहूर हो। जी, यहाँ मैं चाहता हूं कि जो बात देखी जाए ना, वो जब फराऊन के साथ
بات چیت موسیٰ کرتا ہے اور وہاں آفتیں آتی ہیں اور وہاں سے خدا ان کو آزاد کرتا ہے. خدا اس بات کو بھی کیا کر رہا ہے؟ کلام مقدس کی بات ہے. کلام مقدس کی بات، بالکل. That's very important بات ہے. تاکہ خدا کے نام کو جلال و کلام مقدس کی بات. اگر ہم غلطیوں کی کتاب کے 3 باب کی 8 آیت دیکھیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ پر سب غلطیوں کی کتاب 3 باب، یہ میری یہ چیپٹر جو ہے میرا بڑا فیورٹ چیپٹر ہے. یہاں لکھا ہے 8 باب میں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے سبب سب قومیں برکت پائیں. اب ابراہیم کے سبب سے سب قومیں کیسے برکت پا رہی ہیں؟ یسوع مسیح. بھائی صاحب بڑی اگر آپ چیپٹر کو پڑھیں گے تو یہ واضح کرتا ہے اس بات میں. لیکن یہاں لکھا ہے، تو یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ابراہیم کے بارے میں بات کرتا ہے، پیدائش 12 باب اس کے 15ویں باب سارے اور کہانی ساری، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے. بالکل ہے نا، خدا کے کلام کی. اور لیکن بات کی کیا ہو رہی ہے؟ ایکچولی لائف سٹوری لکھی گئی ہے اس کی ابراہیم کی، ہے نا، لیکن وہ کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام ہے. تو پھر جہاں یہ آیا کہ ہر ایک نئے عہد نامے کا جو رائٹرز ہے اس نے پرانے عہد نامے کو، جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، خدا کا کلام کہا. انہوں نے اسے ایسے ایکسپٹ کیا کہ وہ نبیوں کی لکھی ہوئی باتیں، نبیوں کی باتیں نہیں بلکہ خدا کی باتیں ہیں. دیکھیں جی، ہم 2-3 اور باتیں کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. رومیوں کی کتاب کے 11 باب کی 9 آیت پڑھتے ہیں. جی پر سب رومیوں کی کتاب 11 باب 9 آیت. جی رومیوں 11 باب اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، جو نہ دیکھی اور داؤد سے کہتا ہے کہ ان کا دسترخواں ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے. ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ ابھی ان کے دسترخوان کے بارے میں بات کرتا ہے، لوگوں کی زندگی کی کہانیاں یوز کرتے ہوئے اس نے کہا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اگر ہم دوسرا پطرس 2 باب کی 7 آیت دیکھیں، دس از ویری امپورٹنٹ ورس. دوسرا پطرس 2 باب کی 7 آیت. تو یہاں کیا لکھا ہے؟ لوط کو جو بے دینیوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی. ہاں جی، اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی. اب دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے؟ ایکچوئل بات ہو رہی ہے لوط کی زندگی کی، ہے نا، لیکن اسے راست باز کہا گیا ہے. اور اس سے کیا ہم جانتے ہیں؟ اگر ہم یعقوب کا خط اور اس کا 2 باب اس کی 23 دیکھیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ یعقوب کا خط 2 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. کیا بات ہے نا. کیا بات. لوگوں کی لائف سٹوریز جو ہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ لائف سٹوری جو ریکارڈ کی گئی ہیں کلام مقدس میں وہ بھی خدا کا کلام ہے، تاکہ ہم اس سے، جیسے میں نے پہلے کہا، ہمارے لیے سبق ہو سکے اور ہمیں خدا کی انٹرفیرنس ان کی زندگی میں اور کیسے خدا انہیں راست باز لاتا ہے ہم جان سکیں اور ہم بھی اس میں ایسا ایکسپیرینس کر سکیں. ٹھیک ہے، اور ہم سیکھ سکیں زندگیوں سے ہم سیکھ سکیں. تو کیا ہوا؟ بائبل مقدس کو خدا یسوع مسیح نے اور شاگردوں نے، چاہے وہ کہانی ہے لوگوں کی زندگی کی، چاہے وہ خدا خود بات کر رہا ہے ڈائریکٹلی، خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ لکھ دے، ہے نا، نبیوں سے کہتا ہے لکھ دے، وہ تمام کی تمام چیزوں کو انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. بالکل. پھر وہ دوسری بات، وہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقیدے کا بنیاد ہے. ٹھیک ہے جی. تمام بائبل جو ہے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی کیا ہے؟ پر سب بنیاد ہے. It's very very important that we understand this matter, ہے نا. اگر یہ کلام مقدس خدا اور اس کے لوگوں کے لیے بنیاد ہے، تمام اسکرپچر اور وہ ہسٹری سب کچھ جو ہے وہ واقعی خدا کا کلام اور خدا کے لوگوں کے لیے لکھی گئی باتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا
اسی لیے خداوند نے پرانے عہد یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کو اور ان نبیوں کو ان لوگوں کی زندگیوں کا حال بیان کیا تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ سکیں کہ کس طریقے سے وہ اس زمین پر رہتے تھے، کس طریقے سے وہ کلام پر عمل کرتے تھے اور ان کی زندگی کا لائف سٹائل کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا لائف سٹائل کیا تھا؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کلام تھا، وہ زندگیاں تھیں لیکن وہ کلام تھا۔ خدا کام کر رہا تھا نا ان کی زندگیوں میں، پر صاحب یہ بات ہے کہ خدا ان کی زندگیوں میں کام کر رہا تھا، وہ کلام تھا جو کام کر رہا تھا خدا۔ تو یہاں ایلن جی وائٹ کی کوٹ کی گئی ہے بات، جو کہ کرائسٹ آبجیکٹ لیسن سے ہے، پیج نمبر چیپٹر 11 ہے، پیج نمبر 126 میں لکھا ہے The word of God includes، خدا کا کلام جو ہے وہ پرانے اور نئے عہد نامے دونوں کو ملا کر بنتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بالکل ایک جو ہے دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ بات ہوئی، میں ساری بات نہیں بتاؤں گا، تو اس نے یسوع مسیح کو مجھے کہا کہ تم یہودی ہو، میں نے کہا تم یہودی یسوع کو مانتے ہو، ٹھیک ہے، اب میں زیادہ گناہ گار ہوں کہ تم گناہ گار ہو، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ پھر میں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن سمپل بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ بھئی یہ لو، میں نے بائبل کو پکڑا، میرے پاس ابھی ڈیجیٹل بائبل ہے، بائبل کو پکڑا اور نئے اور پرانے عہد نامے کے میڈل میں لا کر میں نے کہا میں یہاں سے بائبل پھاڑ کے آپ کو نیا عہد نامہ دے دیتا ہوں، اور آپ مجھے اپنا یسوع مسیح ہی ثابت کر دو کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کون ہے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا، نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں، نیا پرانا عہد نامہ مل کر بائبل ہے اور خدا کا کلام ہے، ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اور پھر لکھا خدا یسوع مسیح کلام مقدس میں، یعنی کہ پرانے عہد نامے کی سچائیاں اور نئے عہد نامے کی سچائیوں کو ملا کر ہی سچائی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے نبیوں کا ذکر کیا، سیکریفائسز کا ذکر کیا، قانون لا کا یعنی شریعت کا ذکر کیا، نبیوں کا، اور سارا ذکر کرتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں سے ہی ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش، یسوع مسیح کا مرنا، یسوع مسیح کا دفن ہونا اور یسوع مسیح کا زندہ ہونا، اس کی پروفیسی ملتی ہے سر۔ اگر آپ دانیل نبی کی کتاب 9 باب اس کی 24 سے 27 عدد پڑھیں تو وہاں وہی یسوع مسیح کے زندگی، منسٹری، موت اور زندہ ہونا کی پروفیسی ہمیں ملتی ہے۔ تو آج کا بات یہاں یوں ہوا کہ جب یسوع مسیح اور اس کے شاگرد، اور سب جب یسوع مسیح اور اس کے شاگرد پوری بائبل کو خدا کا کلام کہتے ہیں، تو پوری بائبل آج ہمارے لیے بھی خدا کا کلام ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ایمان کا حصہ ہے، میرے اور آپ کی بلیوز سسٹم کا، بلیوز کی فاؤنڈیشن ہے، ہماری عقیدوں کی فاؤنڈیشن ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں اس سے ہٹ کر سکھاتا ہے تو ہمیں اس کو کلام میں آ کر تحقیق کر کے دیکھنا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ جب ان کے لیے یہ خدا کا کلام ہے تو آج ہمارے لیے بھی خدا کا کلام ہے۔ ایک حوالہ زبور کتاب میں لکھا، اس کا 146 اور اس کی 6 آیت میں لکھا، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ لفظ جو ہے سچائی پر، یعنی کہ یہ یہاں پر ایک شرائط نظر آتی ہے کہ وہ اس نے اس سچائی کو قائم رکھا ہے۔ آمین۔ اور وہ دونوں باتوں میں پائی جاتی ہے۔ آئیں پر سب دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو اور تیرے نام کو جلال، خداوند تیرا رحم اور تیرا فضل اور تیری برکت، آج کی سٹڈی کو برکت دے، اور خداوند جب ہم لوگوں سے بانٹتے ہیں تو لوگ اس سے برکت پائیں، تاکہ وہ کلام کو، پرانے اور نئے عہد نامے کو مکمل کلام جانتے ہوئے اپنی زندگیاں خداوند تجھے دیں، اور ان کی زندگیوں کے لیے حیات کا سبب بن سکے۔ خداوند برکت دے، فضل کر، اور ہر ایک کو بیماری سے بچا، کرونا وائرس سے بچا کر سلامتی بخش اور ابدی زندگی میں رکھا۔ خداوند پادری صاحب کو، پاسٹر لطیف جان کو اور مجھے اور ہماری اس خواہش کو برکت دے، تاکہ بہت سے لوگ برکت پائیں دنیا میں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا، خداوند آپ کو برکت